نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال اللہ تعالی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے چند ہفتوں سے نماز کے تعلق سے بیان چل رہا ہے، شرائط نماز کا بیان ہوا اور پچھلے ہفتے ارکان نماز کا بیان ہوا۔ بتلایا گیا تھا کہ سب سے پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اس میں غلطی کی طرف متوجہ کیا گیا تھا کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں ہونی چاہیے، اور عموماً غلطی ہوتی ہے کہ جب امام رکوع میں ہے تو مقتدی بھاگتا ہوا آتا ہے، جلدی میں آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوتی قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، تو اس سے نماز ہی درست نہیں ہوگی، نماز ہی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا کہنا رکن ہے اور وہ رکن ادا ہوگا قیام کی حالت میں، تو اس لیے اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ دوسرا رکن تھا قیام کرنا۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے قیام کو ترک کر دیا تو اس کا نماز کا رکن چھوٹ گیا، اور نماز کا رکن چھوٹ جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حکم فرض میں ہے، واجب میں ہے، سنت مؤکدہ میں ہے۔ اگر سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ثواب آدھا ہوگا۔ اگر کسی کو قیام پر قدرت نہیں ہے، پچھلے ہفتے اس مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، تو اس کے لیے بیٹھنا ہے کہ جس طریقے سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنا افضل ہے، اور اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے تو جس سہولت کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہوں اس سہولت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مطالعہ کرتے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ کسی شخص کے اندر قدرت ہے قیام کرنے کی، لیکن وہ مسجد جب آتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، مسجد جب وہ آتا ہے تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو مجبوراً اسے بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر ہی پر نماز پڑھے، قیام کے ساتھ گھر ہی پر نماز پڑھے، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے اور مسجد میں آنا سنت ہے۔ تو قیام کے ساتھ نماز پڑھنا، ارکان کو کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ مطلب اس کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے قیام کرنا، اور قیام نہیں کر سکتے تو پھر زمین پر بیٹھنا، اور جو زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا اس کی نماز ہوگی کرسی پر بیٹھ کر۔ جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے، زمین پر بیٹھنے کی اس کے اندر قدرت ہے، کسی بھی انداز سے وہ بیٹھ سکتا ہے، تو اس کی نماز کرسی پر بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ تیسرا رکن تھا قرات کرنا، کہ قرات کرنا فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی 3 آیتیں، جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ سب سے چھوٹی آیت قرآن کریم کی ثم نظر ہے، اس طرح کی 3 آیتیں پڑھنا، یا اتنی بڑی ایک آیت پڑھنا
یہ صورت ملانا کہلاتا ہے کہ یہ قرات کرنا واجب ہے، یہ قرات کرنا واجب، نفس قرات فرض ہے، نفس قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجبات میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کچھ چھوٹے گا تو جان بوجھ کر تو چھوٹنے سے نماز چھوٹ جائے، نماز تو ہوگی نہیں، نماز فاسد ہو جائے۔ اگر بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو یہ واجب کا چھٹنا ہوا، اور واجب کے چھٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کر پاتے ہیں، اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کر پاتے ہیں اور واجب چھٹا ہوا ہے تو وقت کے اندر اندر نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ وقت نکل گیا، اب یاد آیا کہ واجب چھوٹ گیا تھا، سجدہ سہو واجب ہے، تو اب نماز کا لوٹانا نہیں ہے، کیونکہ نماز تو ادا ہو گئی لیکن نقص کے ساتھ ہوئی، کہ ایسے نقص تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کو لوٹانا چاہیے تھا۔ اب صرف اس پر استغفار ہے۔ اچھا، قرات انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے ہیں، اور جو شخص امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے، بس ثنا یعنی سبحانک اللہم، اور وہ بھی اس وقت تک پڑھنی ہے جب تک کہ امام نے قرات شروع نہیں کی ہے۔ کہ اگر امام نے جیسے جہری نمازیں ہیں، فجر مغرب عشاء کی ہے تو پتہ چل جائے گا امام نے قرات شروع کر دی تو پڑھیں گے نہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز ہے، اندازہ لگائیں گے کہ امام نے ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب قرات شروع کر دی ہوگی، اندازہ لگائیں گے، تو اگر اتنی دیر ہو چکی ہے تو اب ان نمازوں میں بھی ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ انفرادی منفرد جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، 3 چیزیں پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ہے تو وہ صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لہو امام فقراۃ الامام قراۃ لہو، کہ جس شخص کے لیے امام ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے خاموشی کے ساتھ سنو۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کچھ احادیث کی بنیاد پر یہ بات ذہن میں آتی ہے، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اس شخص کو جو امامت کر رہا ہے، اس شخص کو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے، مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ نہیں ہے، مقتدی صرف ثنا پڑھے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ ہاں اگر مسبوق ہے، اگر کسی شخص کی نماز چھٹی ہوئی ہے، رکعتیں چھٹی ہوئی ہیں، تو وہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو وہ اس طریقے سے نماز کو شروع کرے گا جیسے نیت باندھنے کے بعد نماز کو شروع کیا جاتا ہے، یعنی پہلے سورہ ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ تو تیسرا رکن ہے قرات کرنا۔ تو اتنی قرات، اس لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اتنی قرات سیکھنا جس سے نماز صحیح ہو جائے ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، کہ نماز کا پڑھنا ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، اور نماز کا اہم رکن قرات ہے، اس لیے اتنا قرآن پاک سیکھنا بھی ہر ایک کے اوپر فرض ہوگا جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ پورے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ مستحسن ہے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن اتنا قرآن پاک صحیح سیکھنا کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے ہر ایک کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اس میں عذر نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمیں فرصت نہیں ملی، بچپن میں نہیں پڑھا تھا، بڑے ہو کر اب دھیان آیا، وقت نہیں ہے، بڑے ہو کر بھی دھیان آئے گا تو بڑے ہو کر بھی پڑھنا سیکھنا، صحیح پڑھنا سیکھنا فرض اور واجب ہے، کہ سورہ فاتحہ سیکھ لیں، کم سے کم سورہ فاتحہ کو صحیح کر لیں اور اس کے ساتھ 4 سورتیں صحیح کر لیں۔ اتنا تو قرآن پاک ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانے والے کے اوپر ضروری ہے۔ قرات کے بعد چوتھا رکن ہے رکوع کرنا۔
رکوع کہتے ہیں نصف قیام کو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے اور گھٹنوں کو یعنی گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اور ہاتھ رکھنا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے، انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اور قیام کی حالت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف رکھنا سنت ہے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا سنت ہے، اور دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یا اس کے آس پاس فاصلہ رکھنا یہ بھی سنت ہے، کہ پنجوں کو وی کی طرح بنا لینا، ادھر دائیں طرف بائیں طرف رخ کر لینا خلاف سنت ہے، یا بہت زیادہ چوڑا کر لینا یہ نماز کے احترام کے خلاف ہے، کہ انسان جو ہے جب اپنی حالت پر کھڑا ہوتا ہے تو جس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، جتنے دور پاؤں رکھتا ہے کم سے کم اتنے دور پاؤں رکھے۔ بہت زیادہ پاؤں کو پھیلانا کہ جس سے دشواری ہو، کھڑے ہونے میں پریشانی ہو، وہ سنت کے خلاف ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم رکوع میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس سے جو ہے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے نماز کے اندر، اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے کہ نگاہ بھی ہماری اسی جگہ ہو جس جگہ جو ہے سجدہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جب جائیں گے تو ہم رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں گے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سر، پیٹھ اور کولے ایک سیدھ میں ہوں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سر، پیٹھ اور کولے ایک سیدھ میں ہوں، اس طریقے سے رکوع کیا جائے، اور ٹانگیں جو ہیں بالکل سیدھی ہوں، اس میں خم نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے بہت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی دفعہ میں ایسا رکوع ہو جائے گا، بار بار جب ہم مشق کریں گے، کوشش کریں گے، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایسا رکوع ہم کرنے والے بن جائیں گے، بار بار مشق کرنے کی بنیاد پر۔ اور رکوع کی حالت میں ان ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، اور 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، 5 مرتبہ کہنا اس سے زیادہ افضل ہے، اور 7 مرتبہ کہنا اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی، اور وہ نماز ہوگی جس پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اور اگر ہم نے جیسے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھتے رہے، دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ نماز کے مسائل ہم نے معلوم کیے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری فرضیت ساقط ہو جائے، جو ہمارے اوپر فرض کا ذمہ ہے وہ ساقط ہو جائے۔ لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے اوپر وعدے رکھے ہیں، جو نماز کے اوپر وعدے رکھے ہیں، جو نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، وہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ فرض کو فرض سمجھ کر کریں، واجب کو واجب سمجھ کر کریں، سنتوں پر بھی عمل کریں، آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اور صفت احسان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صفت احسان جبھی پیدا ہوگی جب ہم ان سنتوں کی، آداب کی، مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھنا مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ صفت احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ صفت احسان اسے کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صفت نہیں پیدا ہو رہی تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے صفت احسان کا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر یہ صفت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں اس صفت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اتنا تو یقین ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز جب ہوگی جب ہم سنتوں کی، مستحبات کی، آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بار بار مشق کر کے نماز پڑھیں گے کہ نماز اللہ کا وہ حکم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا تھا، اپنے پاس بلا کر دیا تھا۔ اتنا اہم حکم ہے، سارے حکم زمین پر آئے، نماز کا حکم آسمان پر جا کر بلا کر دیا گیا۔ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، نماز کا حکم بہت اہم فرض ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے ذمے کے اوپر سے ایک جو ہے قرض اتار رہے ہوں، بلکہ یہ تو اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس ذہن کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس نیت کو، اس جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ جب ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے تو ہم جو ہے غفلت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ جیسے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم نماز کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے جسم کے اندر سے کانٹا چبھا ہوا ہے کہ اس کانٹے کو بس نکالنا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ نکل جائے۔ ایسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بس وہ کانٹا ہمارا نکل جائے، وہ فرض ہمارا نکل جائے، کہ آج جو ہے ہم نے ایک رسم سی بنا رکھی ہے نماز کو، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو مختصر سے مسائل بتلائے جا رہے ہیں، یہ اسی لیے بتلائے جا رہے ہیں، کسی کو ہم نشاندہی نہیں کر رہے کہ فلاں ایسا پڑھتا ہے، فلاں ایسا نہیں پڑھتا، ہم تو صرف بتلا رہے ہیں تاکہ آپ خود اپنا احتساب کریں، خود اپنا احتساب کریں۔ اپنا احتساب کرنا بندگی کے خلاف نہیں ہے، آپ کی شان کے خلاف نہیں ہوگا، آپ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے دربار میں مقرب بنیں گے، کسی کے اوپر احسان نہیں کریں گے، کسی کی ناک نہیں کٹے گی اگر ان مسائل کے اوپر عمل کر لے گا، کہ اگر میں ان مسائل کے اوپر عمل کر لوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی کہ میں کرسی کو چھوڑنے والا بن گیا، میں نے کسی کی بات مان لی۔ ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے ہیں، اپنے مالک کے سامنے ہیں، اپنے خالق کے سامنے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، عبدیت ہو، تذلل ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، کہ ہم اللہ کے سامنے ایسے عبادت کریں گے کہ ہم تن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں۔ ہر ایک آدمی دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اسے خود پتہ ہے کہ وہ نیچے بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا، اسے خود پتہ ہے وہ رکوع سنت کے مطابق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسے خود پتہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس کی قرات سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی قرات جائز ہے یا ناجائز ہے، اسے خود پتہ ہے۔ لیکن ہم باتوں سے دوسروں کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے دل کو نہیں مطمئن کر سکتے۔ ہم کیا اللہ کے سامنے کل کو جواب دیں گے جب اللہ کے سامنے مر کر جانا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا، میں اسی زندگی میں رہوں گا؟ اللہ کے سامنے مر کر جانا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اور وہ ایسا اللہ ہے جو ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہر ایک اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے، اپنا خود خیال کرے کہ اسے مرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔